الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، آج کے یہ سبق کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا فوراً خاتمہ اور فوراً حل کے لیے ایک درود پاک کا وظیفہ ہے، جو ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ، اور بزرگان دین کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اب میں یہ کہوں نا کہ اس وظیفے کے بارے میں کہ فلاں سلسلے کے بزرگوں کا خاص وظیفہ ہے، فلاں سلسلے کا نا، الحمدللہ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے نا۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگ، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ، جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہیں، تمام بزرگان دین کا ایک مجرب اور خاص وظیفہ ہے جو آج کا میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ایک اہم فرض ہے، یہ ایک ایسا اسلام کے اندر فرض ہے کہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اور خاص جناب علی فرض ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہ نہ کرنے سے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، توبۃ نصوحہ کریں کہ توبۃ نصوحہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ توبۃ نصوحہ۔ اور دعا کیا کریں کہ مولا کریم توبۃ نصوحہ عطا فرما۔ توبہ، جس توبۃ نصوحہ کو بزرگان دین رب کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے زندگیاں گزر گئی ہیں، اور کسی بزرگ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، کسی کو 50 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ یہ ایک خاص رب کی عطا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مانگنے سے یہ ملتی ہے۔ کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ 2 تو رکوع ہیں، اور کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور مفت میں اتنی نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنی صبح کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک کے ساتھ یاری لگائیں، یہ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا۔ اور کچھ دوست آپ کومنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ اگر صبح کے ٹائم ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کیا دوپہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں؟ یہ شرط پوری ہو جائے گی؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یا نمازوں کے علاوہ کوئی ٹائم ملتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر کم از کم 10 منٹ قرآن کو ضرور دیں، شرط پوری ہو جائے گی۔ کوشش کریں روزانہ کی بنا پہ بلا ناغہ قرآن پاک کی زیارت کریں، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ چومیں اور پھر پڑھیں محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، زندگی میں۔
کوشش کریں، اگر صبح کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے کسی اور ٹائم پڑھیں، لیکن پڑھیں لازمی، انشاءاللہ شرط پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا یا زیادہ صدقہ لازمی کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگرچہ 10 روپے کی صدقہ کیوں نہ ہو، اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی یا غریب یتیم مسکین محلے کے اندر، یا محلے کے اندر رب کا گھر مسجد تعمیر ہو رہا ہے اس میں خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، مدارس، جس طرح کہ اب ہمارا مدرسہ ہے، یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے، جس درسگاہ میں کافی سارے خرچ اخراجات ہیں اور کافی ٹائم سے یہ زیر تعمیر ہے، ابھی تک معاملات پورے نہیں ہو رہے، صرف اسی مشکلات کی وجہ سے، چونکہ ایک تو مدرسہ ایک جنگل بیابان کا مدرسہ ہے، یہاں کوئی قریبی ظاہری بات ہے جو دوست آنے جانے والے ہیں، دم کروانے والے، تویزات لینے والے، وہ تو جانتے ہیں کہ واقعی ایک جنگل بیابان میں آپ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ رب کے فضل سے جنگل سے منگل بن گیا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم ہے اکیلا ہی مدرسہ ہی ہے، ایک جنگل بیابان کا مدرسہ ہے، اور یہاں ظاہری بات دور دراز سے جو دوست احباب نظام چلاتے ہیں انہی کے ساتھ ہی نظام چلتا ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتی ہے، آخرکار نظام منزل مقصود پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے، اور اس درسگاہ میں سریہ، سیمٹ، بجلی کی اشد ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی، چونکہ اب زکوٰۃ کے دن ہے، جو زکوٰۃ دوست احباب دینا چاہیں تو زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی اس میں تعاون کریں، کیونکہ مدارس ہے اور مدرسے پر زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، اور زکوٰۃ عشر کے لحاظ سے اس تعمیراتی کام میں اور مدرسے کے طلباء کے راشن کے لحاظ سے خصوصاً تعاون فرمائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور درسگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں صبح تہجد پڑھ کر بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک، اور اپنے معاونین کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، طلباء جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پاک زبان کیسی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً مسافر طلباء کی دعاؤں میں اپنی شمولیت اختیار کروائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مسافر دین کا طالب علم جس وقت دعا کرتا ہے مولا کریم اسی وقت ہی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ حدیث پاک دوستو، یہ یہاں ہم تھوڑا سا اگرچہ خرچ کر کے جائیں گے، حقیقت کہہ رہا ہوں، جب قبر میں جائیں گے نا وہاں اس کا ثواب دیکھیں گے تو پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یار یہ ایسا خاص اور مقدس کام ہے، میں بار بار دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ ہمارے چاہنے والے بھی اس مقدس کام میں شامل ہو جائیں، تاکہ آخرت ان کی بھی سنور جائے۔ ورنہ دین کے کام رکتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، کئی روکنے والے روک کر چلے گئے، لیکن دین کے کام کبھی بھی نہیں رکے، یہ ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اپنا خاص کرم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے خاص کام ہوتے ہیں۔ لیکن دعوت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈال کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ الائیڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا سکرین پر۔ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈال کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایک درود پاک کا وظیفہ ہے، اور بالکل شارٹ وظیفہ ہے۔ تو درود پاک کی ایک بڑی برکت ہوتی ہے، بہت ہی بڑی، اور یہ جو آج کا درود پاک کا وظیفہ ہے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھیں دل کی کوئی بھی مراد ہوگی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے کہ ایک نا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رب کے ولی گزرے، ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور عورت کہتی ہے کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس جوان بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا،
وہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا مجھے کوئی عمل بتا دیں تاکہ میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ نے اسے عمل بتایا، وہ عورت کرتی رہی، تو خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو، اس کی بیٹی جہنم کی آگ کا ایندھن بنائی ہوئی ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، غم زدہ ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنی ہوئی تھی اور ہاتھوں اور پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ دکھی ہوئے، کافی پھر مدت گزر گئی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب کے اندر اس نوجوان لڑکی کو جنت میں دیکھا۔ آپ حیران رہے کہ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ یہ جہنم میں نے اس کو دیکھا ہے اور یہ جنت میں ہے، اور جنت میں چل پھر رہی، اور اس کے سر پر نور کا تاج تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جس عورت نے آپ سے عمل مانگا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ نے فرمایا تو جہنم میں گئی تھی، تو یہاں کیسے، جنت میں کیسے، اور تیرے سر پر نور کا تاج ہے، جنت میں ٹہل پھر رہی ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا گزرا کہ عذاب ہو رہا تھا قبرستان کے اندر۔ ایک آدمی باہر سے گزرا، قبرستان کے ساتھ گزرنے لگا تو اس نے نبی پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا حضور پر۔ بس اسی درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے مولا کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے پیارے فرشتے ہو، اس پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دو اور اس پورے قبرستان کو جنت کا گہوارہ بنا دو۔ ایک درود پاک، ایک آدمی کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پورے قبرستان سے مشکل ٹل گئی۔ دوستو، درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے درود پاک کی۔ اور آج کا جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بھی ایک ایسے خاص درود پاک کا وظیفہ ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو ویرانے کو بھی خوشیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، ویرانے کو بھی۔ ویران جنگل بیابان ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہاں پہ بیٹھ کر بھی آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، چند لمحات گزریں گے، بہاریں ہی بہاریں بن جائیں گی۔ درود پاک کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نا ایک ویرانے سے گزرنے لگا تو اس نے بدصورت چیز دیکھی۔ اس شخص نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ بہادر دلیر شخص ہوا کرتے تھے اس وقت کے۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرا وہ برا عمل ہوں جو تیرے سامنے آیا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ تجھ سے نجات پانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ میں تجھ سے نجات پاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے نجات پانا چاہتا ہے نا تو پھر مدینے کے تاجدار پر درود پاک پڑھا کر۔ بس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے برے عمل بھی دور ہو جائیں گے اور مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر اللہ لہ ذنوبا 80 عاما۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط پر روشنی ہے، یعنی جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، یہ درود پاک پڑھنا پل صراط پر اس پر روشنی کرے گا۔ اور جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا یا 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو، درود پاک ایک ایسی چیز ہے نا، میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، آج یہ ایک راز تھا جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھ پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، میں حضور پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے ایک سے دوسرے دن مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت بات ہے، میں نے یہاں پہ بیٹھ کر کئی دور دراز لوگوں کی اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کی مشکلات دور کی ہیں۔ کام صرف اتنا کیا ہے، میں ان دوستوں کے نام نہیں لینا چاہتا، پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں یار ویڈیو میں نام لیتے ہیں۔ انگلینڈ
UKG سے کہا جاتا ہے، اور دبئی، کچھ ایسے دوست احباب رہتے ہیں کہ ان پر مشکلات پڑی نا، قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں چلا گیا اسی وقت ہی، مجھے بڑا دل دکھا اس وقت، قاری صاحب پڑھا رہے تھے، میں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب بچوں سے خاموشی کریں، بچے خاموش ہو گئے، میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا آنکھیں بند کر کے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، جو کتاب کھلی ہے نا قرآن، اس کو کھلا رہنے دیں، اور صرف رب کی بارگاہ میں اتنی عرض کرنی ہے کہ مولا اسی قرآن پاک کا واسطہ ہی جو استاد کے دل میں بات ہے نا پوری کر دے، صرف اتنی دعا کرے طلباء سے، اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسی درود پاک کے صدقے سے میرے دوستوں کی مشکل دور فرما۔ میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک کی گھنٹے بعد اور دوسرے کی 2 گھنٹے بعد مجھے کال آئی، مفتی صاحب ہمارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ یعنی درود پاک ایک ایسی خاص رحمت ہے نا کہ اس کو پڑھتے جائیں مشکلات دور ہوتی جائیں گی۔ تو آج کے وظیفے کے اندر میں جو خاص درود پاک بتانے لگا ہوں، اس درود پاک کو روزانہ کی بنا پہ کم از کم 313 بار پڑھیں، 313 بار پڑھیں، اور اپنی آنکھوں سے جناب علی مشکلات حل ہوتی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ روزانہ کی بنا پہ 313 بار تو لازمی پڑھنا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی وقت مقرر کرنا چاہتا بھی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد وقت مقرر کرے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی رسول پہ بیٹھا رہے اور وہیں پہ بیٹھ کر پڑھے 313 مرتبہ، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتے رہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرے دن ہی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔